ناول مصحف نمرہ احمد ممتاز کلیکشن لائبریری کائنڈلی لائک فالو اینڈ سبسکرائب مائی چینل تھینک یو ویری مچ۔ ہیلو، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر پراسپیکٹس ایکسیسریز سا پڑ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پر محمد نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال چھالوں تک آتے تھے، پتلی کمان کی طرح بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمد بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی سیدھی بیٹھی اور پراسپیکٹس نہ محسوس انداز سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ؟ وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی بھوؤں کو سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے محمد تمہارا؟ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم تو دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمد ایک نظر دروازے کو دیکھا اور وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا بیڈ روم دلوا دوں؟ یہ خیال اتنے سالوں میں تو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے زور سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آقا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آقا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا تو خیال کیا ہوتا۔ آپ کو یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں؟ اس کا انداز بےحد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس آفیسر کے گھر فواد نے تمہیں بھیجا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ آرزو اب بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کس کا گھر تھا وہ؟ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے۔ کیا آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ ذرا۔ آرزو ایک دم ہی الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پن اچھوڑ ہو گیا۔ 15 پر کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پہ سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگوار سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا دل بھی کیسا ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سے جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ کسی نے بھی اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے، اوپر بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمد، فضا چچی نے خود اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ تو اس پر جام لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے اسے دور باہر جاتے تک دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد تفاصیل سے لپیٹ کر پن لگائی تھی، یوں کہ اس کے دمکتی رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی حالے میں مقید ہو گیا تھا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے کے سکارف کا در اوپر اٹھ گیا تھا۔ اوہ نائس! وہ خود کو سراہتی ہوئی برآمدے تک آئی۔ گھر سے سکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے سر پر رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ایک ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پر اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پر سفید چادریں بچھی تھیں، ان پر بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر اوپر اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور ٹی پنک اسکارف میں ڈھلے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پر دوزانہ مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمد نے آہستہ سی آخری سرے پر پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے
उन सारी सफ़ों में बैठी लड़कियों की पूछ थी। सामने वही ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मैडम की कुर्सी और टेबल थी। उसके पीछे दीवार पर लगी कैलीग्राफी आवेज़ा थी। कुरान उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। उसे लगा वो इन लड़कियों के पीछे नहीं बैठ सकेगी, सो हॉल के आखिर में दीवार से लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। उसकी किताबें काफ़ी इंटरेस्टिंग थीं। किताबुल तहारा, किताबुल ज़कात, किताबुल इल्म, किताबुल सलात, किताबुल सयाम, किताबुल हज्जुल उम्रा। छोटे छोटे किताबचे थे, बाकी एक सिपारा था। पहला सिपारा बहुत बड़े साइज़ का, हर सफ़े पर बड़ी बड़ी अरबी सतूर थी और हर एक के दो के दरमियान 3 खाली लाइन थी, ग़ालिबन नोट्स लेने के लिए। अरबी के हर लफ्ज़ तले और उसका उर्दू तर्जमा एक चकोर खाने में लिखा था। यूँ हर लफ्ज़ अलग अलग नज़र आता था। वो 1 मिनट लेट थी। मैडम मिसबा का लेक्चर शुरू हो चुका था। सबसे पहले मैं आपको एक बात आप लोग अपने जहन में रखें कि यहाँ आपको दीन पढ़ाया जाएगा, मज़हब नहीं। दीन और मज़हब में बड़ा फ़र्क होता है। दीन रिलीजन को कहते हैं और मज़हब अक़ीदे या स्कूल ऑफ थॉट्स को। दीन पढ़ने से कबल एक बात जहन में नक्श कर लें और गिरा से बांध लें। दीन में दलील सिर्फ कुरान पाक की आयत या हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दी जा सकती है। अब वो सूरह फातिहा की आगाज़ कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी के लफ्ज़ 3 या 4 हरूफ से बनते हैं, जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं। अल्हम्द में हम्द का वर्ड हा मीम दाल है, यानी तारीफ़। इसी हम्द से हामिद, हम्माद, अहमद, मोहम्मद, हमीद और महबूद बनते हैं। हामिद तारीफ़ करने वाला, अहमद तारीफ़ वाला, हमीद खूब तारीफ़ वाला। जब आप कुरान को लिटरली वर्ड डेफिनेशंस पर पढ़ेंगे तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि बस। जैसे सजदा का रूट वर्ड सजदा है, इससे मस्जिद, साजिद और सजदा बनता है। पढ़ाने का इंतहा दिलचस्प था। मोहम्मद तेज़ी से नोट्स ले रही थी। उसने बार बार सोचा कि यह फ़ैसला सही था या गलत, मगर अंदर से वो मुतज़ब्ज़ब हो रही थी। अगले कुछ रोज़ पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ रही कि फ़रिश्ते से न मिल सकी। तजवीद, तफसीर, हदीस की पढ़ाई ठीक थी और बस ठीक ही थी। कोई गैर मामूली चीज़ उसे नजर आई थी। अलबत्ता अपनी राय सही लगी कि कुरान में वही कुछ होता है जो उसने सोचा था। नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, माल खर्च करने का हुक्म, मोमिन का, काफिर का, मुनाफिक की तारीफ़, वही मदीना में के मुनाफिकों का जिक्र। भाई आप मुसलमान हैं, इतना तो मालूम ही होगा, इतना तो पढ़ ही रखा है। हाँ, वो बातें तो खैर हरगिज़ ना थी जिसके बारे में उससे आप हम लड़के कहा करती थी। अलबत्ता वो कुरान को बहुत ध्यान से पढ़ती, अल्फाज के मायने याद करने की कोशिश करते, नोट्स लेती और रूट वर्ड्स समझती। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत कुरान पढ़ती थी। अल्फाज को मजहूल अदा करती थी। मसलन बे ज़ेर बी होता है, मगर वो बे ज़ेर बे पढ़ती थी। वो सोचती है कि ये सारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ जो हमें कुरान सिखाती हैं वो अमूमन गलत लफ्ज़ से मजहूल ही पढ़ती हैं। सीन, सोल और सा में फ़र्क ही नहीं पता चलता। जब हम ज़ेर ज़बर को बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कुरान में एक हर्फ का इजाफ़ा कर रहे हैं। ज़बर को खींचकर अलिफ के अल्फाज कह रहे हैं। कुरान में तहरीफ़ कर रहे हैं, माने बता रहे हैं। अंग्रेज़ी में तो खूब ब्रिटिश और अमेरिकन लहजे में बोलने की कोशिश करते हैं और अरबी कुरान को को अरबी लब लहजा में पढ़ने का हुक्म है, उसको ज़बर ज़ेर को असल से ज़ायद खींचना भी हराम और हराम दर्जे की गलती शुमार होता है। उसके सीखने को अहमियत ही नहीं देते। मस्जिद में एक और अजीब रिवाज था। उसे शुरू में तो अजब ही लगा और बाद में अच्छा। वहाँ हर किसी को सलाम किया जाता था। राहदारियों में से गुजरते, सीढ़ियों पर से उतरते चढ़ते जो भी लड़की नजर आती उसे मुस्कुरा कर सलाम किया जाता। भले किसी को आप जानते ही नहीं, मगर सलाम फ़र्ज़ था। किसी को मुखातिब करने के लिए एक्सक्यूज़ मी की जगह अस्सलाम वालेकुम कहा जाता था। एक्सक्यूज़ मी कहकर माफ़ी किससे गलती की मांगे जो हुई ही नहीं, दुआ क्यों ना दी। फरिश्ते ने पहले हंसकर उसे बताया था और वो सोचती रह गई। इन तमाम सोचों के बरक्स मोहम्मद कुरान पाक को इज़्ज़त देती। इस वक्त वो अपने कमरे में बेड पर बैठी सुबह से नोट्स पढ़ रही थी जब दरवाजे होले से बजा। उसने हैरत से सर उठाया। खटखटा कर कौन आएगा भला उसके कमरे में। जी। दरवाजे होले से खुला। वो उलझकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलने को देखते गई यहाँ तक कि वो पूरा खुल गया और लम्हे बेर का तो वो सुन होकर रह गई। फिर जैसे बुखला कर नीचे उतरी। आगा जान आप? वो दहलीज में खड़े थे। एतराफ़ का जायज़ा लेते कमर पर हाथ बांधे अंदर दाखिल हुए। आप बैठे ना आगा जान। छोटा सा कमरा था, वो अंदर दाखिल हुए।
کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پر رکھا، بیٹھ کی چادر ٹھیک کی، وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کے تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حد تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جی جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حق کی بات اکیلے میں کہنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک تک انہیں دیکھتے گئی جو ان کے سامنے بیٹھ کے پائیتے پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے یہ۔ وہ لمحے بھر کو رکے۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ان کی منتظر تھے۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ ہتھ کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھی گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ میں۔ چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو۔ وہ اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہارے آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد کرے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولے۔ فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس بیجا میں تو اس نے مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد؟ کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش۔ کبھی بھی وہ تائی پر یوں ہی حکم چلا سکے۔ سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب وہ مسجد کے گیٹ پر تھی، اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں والے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگی بیج آج بھی ویران پڑا تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باورچی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جہاز پر گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب؟ میری طرف سے اس سفید سر پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا تو چاہتا تو سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فقرے قدرے نصیحت آمیز انداز میں کہتی اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پر سجائے، بیگ اٹھائے، وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے مجھے حبس بیجا میں ہی رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک پر اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر فواد تو نہیں تھا، نے تو نہیں کیا تھا، مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر خود اپنی مرضی سے گئی تھی، تو اس پر یہ اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے تو ڈیل کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہوگا؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کے کتابیں سائڈ پر رکھیں اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پر جھانکا، اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی اور وہ آج لیٹ ہو گئی تھی۔
فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑے ASP کو میرے بیان سے اسے تھوڑی سزا ملے گی، بس لفظوں کا تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا اور اپنی ٹیچر چیئر پر بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا، صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا، تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ سنسی بے حد ساکت سے پھٹی پڑی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا پہلے گارڈ کو جو نصیحت کی گئی اس کے کانوں میں گونجی، اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ اسے جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پر کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب پر بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت ہی سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھا، وہ گفتگو تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ از ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام، اور ہم اس کلام کو اس لیے کلام تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اس سپارے پر جھک گئی۔ محمد نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی کہے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمد تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند کی تھے، کمرے میں چاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکیں، کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمد بمشکل ضبط کرتی کرسی پر ٹکی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا اور وہ اسی کے دراز میں مصروف رہی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ اس قرآن کو چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمد؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنے نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے فرشتے؟ وہ دبی دبی سے چیخی۔ آپ کو سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے پر سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور وہ سرد دونوں ہاتھوں میں لے کر گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو لمحے بھر میں وہ بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے؟ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی، تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتابیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ ماضی میں ہو اور ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر مستقبل سے خود کو کانٹیکٹ کرے؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں، میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے دیکھا۔ محمد، جب روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز
खींची चली जाएगी, तुवन या करहन, खुशी से या नाखुशी से। जब हम अल्लाह के बुलाने पर नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे हालात बना देता है कि ये दुनिया इतनी तंग कर देता है कि हम ज़बरदस्ती सख्त या नाखुशी के आलम में आना पड़ता है, या फिर कराहन भी भाग कर आते हैं और इसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलती। इसकी तरफ तुवन आ जाओ, वरना मोहम्मद वो तुम्हें कराहन आना पड़ेगा। फिर वो मज़ीद कोई बहस ना कर सकी। उससे फरिश्ते की बात से भेद को फाया था। उसे लगा वो अब कुरान नहीं छोड़ सकेगी। अगर उसे मालूम होता कि उसके एक लफ्ज़ उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा इम्तिहान छुपा रखा है तो उसे कभी मिस ना करती, और नहीं तो उसका मतलब लुगत में ही तलाश कर लेती। मगर जाने कैसे वो उससे लिखना रह गया था। आज का रुकू मैडम मिसबा के अलावा वो टीचर पढ़ा रही थी। मैडम ज़किया बनी इसराइल के हैकल के दाखिल होने का किस्सा बयान कर रही थी, और वो दरवाज़े में दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए और कहूँ खत्ता तो हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम मोहसिनीन को ज़्यादा देंगे। वो आयत पढ़कर इन अल्फाज की गहराई में जा रही थी। खत्तातुन का मतलब घराना, मुराद गुनाह गिराने यानी बख्शिश मांगने के हैं। अब बनी इसराइल ने कहा ये क्या उन्होंने जैसा कि अगली आयत में ज़िक्र है मुंह टेढ़ा करके बात को बदल दिया। वो सजदा करते हैं यानी झुक के खत्तातुन कह के कर दाखिल होने के बजाय खन्तातुन कह कर दाखिल हुए। खन्तातुन कहते हैं वो तेज़ कदम चलाकर लिख रही थी कि किसी ने बरहमी से पेन को उसके रजिस्टर पर रखा। उसने हड़बड़ा कर सर उठाया। एक क्लास इंचार्ज उसके सर पे खड़ी थी। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उनके लिए दुआ करता है, और बाज़ लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। क्या हुआ मैम? आप रजिस्टर कुरान पर रख कर लिख रही हैं। इंचार्ज ने सदमे से उसे देखा तो उसने घबरा कर कुरान नीचे से निकाला। ये उसका तजवीद का कुरान था, सिंपल ऑफ वाइट जिल्द वाला। सॉरी मैम। उसने कुरान इख्तियार से एक तरफ रख दिया और रजिस्टर पर झुके। फिर उधर साथ वाली लड़कियों के रजिस्टर पर झांक के देख सके कि खन्तातुन का क्या मतलब है। मैडम ने लिखवाया है मगर उसने कुछ ना लिखा था। कुरान की क्लास थी, वो बोल ना सकती थी। सो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफ़े की लाइनें ख़त्म हो रही थीं। वहाँ उसने लिख रखा था खन्तातुन यानी गंध के दाल के आगे सफ़ा ख़त्म था। बस दफ़ा हम मीकान के अंदाज में कुछ लिखते हुए जब सफ़ा ख़त्म हो जाए तो आगे जो कुछ चीज़ भी हो, भले नीचे लिखी हो, किताब हो या डेस्क की लकड़ी, उस पर लिख डालते हैं और बाद में याद ही नहीं आता। गंध, इसका क्या मतलब है? वो उस अधूरे लफ्ज़ पर हैरान हुई। कोई सेंस नहीं बनता था। बगैर खैर वो आगे लिखने लगी। सोचा मैं बाद में किसी से पूछ लेगी, मगर बाद में उसे याद न रहा। छुट्टी के वक्त उसने हुमायूं को अपने गेट का दरवाज़ा बंद करते देखा। वो हुक चढ़ाकर पलटा ही था कि वो सामने खड़ी हुई, पिंक स्कार्फ में मुकी चेहरा, कंधे पर बैग, सफ़ेद यूनिफॉर्म और सीने पर हाथ बांधे वो तीखी निगाहों से उसे देख रही थी। ये तब्दीली कैसे आई? वो भी इख्तियार मुस्कुराया। गालिबन अच्छे मूड में था। मोहम्मद उसी तरह तीखी नज़रों से उसे देखे गई थी। खैरियत? वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसके पीछे स्याह गेट के बाहर उसका मुस्तैद चौकीदार भी कन अखियों से उन दोनों को देख रहा था जो आमने सामने खड़े थे। हुमायूं जेबों में हाथ डाले और सख्त तेवरों के साथ सीने पर बाजू लपेटे। आपको मसला क्या है फवाद भाई के साथ? शातिर मुजरिम किसी भी पुलिस अफसर के लिए चैलेंज होते हैं और मुझे चैलेंज लेने में मज़ा आता है। इस मज़े में अगर किसी का आप उल्टे फंस गए तो मैं क्यों फंसूँगा? तुमने कोर्ट में मुकर जाना है क्या? आपको किसने कहा मैं मुकर जाऊँगी? क्या मतलब? वो लकचक चौंका। वो इसी तरह से उसे चुपती निगाहों से देखती वापस पलटी और सीने पर बाजू बांधे सर झुकाए सड़क पर चलती। अकल के सारे रास्ते अजीब धुएं में गुम हो गए थे। वो कुछ समझ ना पाई थी। कितने दिनों बाद आज वो शाम की चाय सर्व करने ट्रॉली धकेलती बाहर लाई थी। लॉन में सभी मौजूद बैठे थे। इधर उधर की खुशगपियाँ तबादला ख्याल चल रहे थे। मोहम्मद, मेरी चाय में कैंडल डाल देना बेटा। आगा जान जिस पे तकल्लुफ़ी से कहकर गुफरान चाचा से बात करने में मसरूफ़ हो गए। नाइमा और फिजा चाची ने मानी खींच निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब से फवाद जेल गया था उन दोनों का अलाइंस इत्तेहाद ताई महताब से हटकर बन चुका था। दोनों के ख्वाब उसे दामाद बनाने के चिकनाचूर हो गए थे।
और अब वो मज़ीद ताई की खुशामदी करने के बजाय उन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ये लीजिए आगा जान, उसने भी पूरे एतमाद से उनको थमाया और फिर ताई महताब को जो इसमें गुमसुम बैठी थी। थैंक यू मोहम्मद, जाने उन्होंने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। फिज़ा ने आंखों ही आंखों में नाइमा को हल्का सा इशारा किया। नाइमा ने हूँ कहकर सर झटका। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो इस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। वो खाली ट्रे लिए बड़ा अंतर दाखिल हुई तो सीढ़ियों से उतरता हसन जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था उसे देखकर लम्हे भर कर रुक गया। मोहम्मद, एक पुराना मंजर उसकी आंखों पर लहराया था। फवाद का यूं उतरना, फिर उसका सामने चाय देना और फिर वो उंगलियों का टकराना। क्या तब फवाद ने यह सोचा था कि ये लड़की उसका हथियार बन सकती है? इतनी आसान थी वो। मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में किरचियाँ से चुभने लगीं। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। वो तेज़ी से किचन की तरफ आई। मोहम्मद रुको, सुनो। वो सुराख से उसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से स्लीप साफ कर रही थी। मोहम्मद साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठे थे। ऊंची भूरी पोनी टेल जिससे उसकी लंबी गर्दन पीछे से झुकती थी और कुर्ते के ऊपर 2 बट्टे का शानों पर ठीक से फैलाई टांग पर टांग चढ़ाए वो मुंह मोड़े बैठी थी। उसके इस साइड पोज से भी हसन उसकी झुकी आंखों का सोगवार सा रंग दिखाई दिया था। उसे लगा वो बहुत बदल गई है। मोहम्मद, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसरत का स्लीप से गुजरता हाथ रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चाची मोहम्मद को कहें ज़रा मेरी बात सुन लें। उन्होंने उसे देखा जो बेतासुर सा लब भिंचे सर झुकाए कुर्सी पर बैठी थी। मोहम्मद, हसन कह रहा है मैं इनके बाप की नौकर हूँ जो आऊँ। इनका दिल चाहे जो कह दिया, मगर सुबह तो फरिश्ते ने उसे कहा था। मोहम्मद, मुसरत ने उसे पुकारा। उन्हें जो कहना है यहीं कह लें, मंजूर नहीं तो बेशक ना कहें। वो सर झुकाए टेबल को देख रही थी। एक किस्म उस उतरी फजर में उसने खाई थी वो कसम अब उसे आखिरी सांस तक निभानी थी। मोहम्मद, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो बेबसी से उसके सामने आया। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम खुद को इस केस में मत उलझाओ। उसने गर्दन उठाई। वो उसके सामने फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मोहम्मद का चेहरा बेतासुर था, बिल्कुल सपाट। आपने कह लिया था जो आपके तो अब आप जा सकती हैं। उसने आलूओं की टोकरी खिसकाकर मेज़ छुरी उठाई और चंद लम्हे में बस उसे देखता रहा और बाहर तेज़ी से निकल गया। मुसरत उलझी सी उसके करीब आई। किस केस की बात कर रहा है हसन? आलू गोश्त मैं बना दूंगी, आप कौरमा देख लीजिएगा और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन सी आलू छील रही थी। मुसरत गहरी सांस लेकर स्लीप साफ करने लगी। वो जानती थी कि अब वो कुछ नहीं बताएगी। वो आलू छीलते ही अजीब बात को सोच रही थी जो सुबह उसको फरिश्ते ने कही थी, जब वो रिश्तेदारों यतीमों के साथ हुस्न सलूक की आयतें पढ़कर तलब गई थी और पूछा था कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं उनके लिए क्या सज़ा बताई गई है। यतीमों ने पहले कराबतदारों का जिक्र किया है। मोहम्मद, मैं और मेरी अम्मा इन कराबतदारों की जैसी खिदमत करती हैं आप सोच भी नहीं सकती। तो इस खिदमत का उनको एहसास भी दिलाया। अम्मा को हर वक्त लगी रहती हैं, मगर मैं उधार रखने की कायल नहीं हूँ। वो एक कहें तो मैं 10 सुनाती हूँ, एक एक आइटम गिनवाती हूँ जो बनाऊँ। उसने फ़ख्र से कहा और फिर रिश्ते का चेहरा संजीदा देखा तो फिर कहा, मैंने कुछ गलत कह दिया? यानी सब कुछ मिलामेट कर देती हो तुम? ये तो उन पर जुल्म है। जुल्म? मैं जुल्म करती हूँ उन पर? वो शॉक्ड रह गई। जुल्म की तारीफ़ क्या होती है? किसी के हक़ में कमी करना, किसी की एक सुनाना बुरा बराबर का बदला है, मगर 9 ऊपर सुनाना ज़्यादती है, उनके हक़ में कमी है। वो मुझे जो बोल दें मैं आगे से चुप होकर जाऊँ, एक भी ना सुनाऊँ। तुम अगर सुना दोगी तो सब बराबर कर दोगी, मगर तुम इनके लिए किए गए का शिकवा किसी से करने का हकदार नहीं होगी। माफ़ कर दिया करो। और जानती हो माफ़ करना क्या होता है? उसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया। उसको दुख न देना जिसने आपको दुख दिया हो, उनको और उनके रवैये का एहसास न दिलाना, कुछ न बताना, ये माफ़ करना होता है। तुम माफ़ कर दिया करो और सब्र करो। सारी ज़िंदगी सब्र ही तो किया है मैंने। वो सब्र नहीं होता जो तुम करती हो। सब्र वो होता है कि अगर सर पर भारी पत्थर भी लग जाए तो लबों पर उफ तक ना निकले। सब्र वो होता है जो तुम्हारी माँ करती है।
اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ اپنانا۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ سب کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے جیسے وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ محمل اس پر تو اس کا اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا نا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں گے، تو تم انہیں معاف کر دیا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق بس 1/3 پر تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کی 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کر دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلے بہت سو کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کی بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پل سے رات پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس میں میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھیے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پڑھتی تھیں۔ وہ میم، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو خیر ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں، خیر ہے، اٹس اوکے۔ آپ نہیں پڑھ سکتی تو محمل کو لگا کہ وہ منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں گی، قرآن پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنا بھی بہت ضروری تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اتنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتی تو نہ پڑھیں۔ میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی مرضی پر ہے۔ اوہ اوکے۔ وہ بہت آسودہ سے مسکرائی، مگر میم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں نا، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالش بھر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا نا، تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین اور آسمان تک کا تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70,000 فرشتے کعبہ کے روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں۔ ان کی بیاری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستے ہیں عبادت کرنے کے لیے کہ اگر آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتاب پر سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کو لگا کہ اب وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے اثر پڑھ کر لاؤنج کے فون اسٹینڈ کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے کہ نائمہ چچے ماں کو کان سے پکڑے بے بسی سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ کان چھڑا کر جھپاک سے منہ چڑھا کر بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے نا یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی، اور محمل کی فون پر نمبرز پریس کرتی انگلیاں تھم سی گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین توانون شطن، یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ اوہ گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چچی نے پریشانی سے اسے چمڑ کر دیکھا۔ ماں اس کو شیطان تو نہ کہیں۔ چچی، اللہ نہ کرے کہ وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں نا۔ اچھا بس کر دو، 200 پارے کیا پڑھ لی ہے، اب ہمیں سمجھائے گی؟ ہاں، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ سی کہتی ہوئی باہر نکل گئی، اور وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی تو اس نے دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی۔ عنقریب وہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم سے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے، مستقبل لکھا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔
وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک گر رہے تھے، ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں جانے کہاں تھیں۔ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر اس نے سر جھٹکا اور کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا کے برابر کرنے پر تلی تھی، اب وہ صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی بہت ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کی ٹیچر نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے بعد فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پر اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ کرتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دے دی اور صبح تہجد پڑھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی اور پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھی، نلکا بند کیا اور ہاتھ خشک کرتی اپنے درمیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر اسی پر ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل۔ میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کب کپا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بکھرا کر اندر آئیں اور فواد کو دیکھ کر چپ سے رہ گئیں۔ فواد بیٹا، تم؟ چچی، وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اب اس کی جانب بڑھا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے سنوائی وہ اس کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے نا، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے وہ اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم ایک جیسی باکردار اور پاسہ لڑکی ایسا نہیں کر سکتے۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چچی، آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس مسرت کے سامنے سر جھکا کر اس کے دونوں ہاتھ اس نے پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ محمل کو میری وجہ سے بدنام ہوئے تو میں محمل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے، آپ ہاں کر دیں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پر انگلی اٹھا سکے، ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرد جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سے سلیب کے سہارے لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہے دعوت کی طرح سماعت اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمروں تک آ رہی تھی، مگر اس کا تو چیز کسی دل کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چٹ لٹی دیر تک چھت پر لگے گھومتے پنکھوں کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر وہ وہیں پہنچ جاتے جہاں سے وہ چلتے تھے، اور وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کا کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے، وہ جیسے پانی پر غائب دماغی سے نیچے اتری تھی۔ وہ اپنی جگہ پر آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھانے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان پر
حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ موزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل کو حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کے بعد پھر وہ چونکہ ان لوگوں میں سے کوئی ہے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، تب اس کی کوئی بات دنیا کی زندگی کے متعلق۔ اس نے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیا، اور وہ اپنی بات سے اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سر جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، پھر چہرہ دائیں اور بائیں گنایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پر پیپرز چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی نہیں لگتا تھا کہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے 2 کن پٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہیں تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور پھر کچھ سیڑھیاں بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینت چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق، اور آخری سیڑھی عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی۔ وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سر جھگڑالو ہے۔ وہ تکابر سے باہر برآمدے کے اسٹیپ پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے سبز لان کے خالی آنکھوں سے دیکھی گئی۔ یہ تو اس کے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں تھی، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی طرف میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا تو نہیں تھا، اس کی طرح سمجھاتا ہی نہ تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ والی لڑکی آ بیٹھی، غالباً بریک تھی، اور لڑکیاں اس میں بیٹھ کر تجوید پڑھتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی رکھے، چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پر قرآن رکھے بائیں ہاتھ کے صفحہ پلٹ رہی تھی، اور دائیں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ کو گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹیک ہاتھ سے مصلی کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک کر اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی اور پھر سے شروع کرتی، مگر بکلاہٹ اور زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی۔ مخارج بالکل صحیح نہ تھے، اور وہ بوقت ایک لفظ بولتی اور ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمول کا احساس ہوا تو وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دائیں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا اور بائیں ہاتھ اس کے اٹھاتی، پھر سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گال پر ڈھلکنے لگے، اور بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی ہوئی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت بہت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو اس نے اس پر ترس نہ آیا تھا بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں، برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر اس کے اونچے شیلف پر سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری طرح اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی، اور پھر وہ ہلکاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لڑکی یاد آ گئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں سے تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائی چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپننگ بٹن کھولے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے،
اس کی پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ نیتا تھی جو اس کی بات میں دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے سے تعلق سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ بھی۔ وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد تئی ماہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی وہ فواد کی اہمیت کو اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتاب سینے سے لگائے سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمد! وہ برآمدے کے اسٹیپ پر تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ روکھے تاثرات دیکھ کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت ہی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے یوں سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ! وہ پاؤں پٹکتی اندر آئی تھی۔ لانچ میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر جیسے سر جھٹک کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمد! اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پر یقین ہے؟ مجھے آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا روندھ گیا۔ تیزی سے کہہ کر ایک دم دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصب اور بے بسی سے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔